الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان اکرمہ بالعلم والحلم والبرہان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی انزل علیہ القرآن اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑا لیٹ ہونے پہ معذرت خواہ ہوں، میرا سفر بھی کچھ زیادہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، مالک کی مرضی ہے کہ پچھلے اتوار بھی میں آیا تھا تو کافی دھند تھی اور آج بھی دھند بہت شدید تھی، تو یہ بھی کچھ پرابلم بن گیا۔ روڈ کے حالات بھی آپ جانتے ہیں، بڑے بڑے توڑی بڑے ٹرالے بھی اس ٹائم زیادہ ہوتے ہیں، تو بہرحال امید ہے کہ آپ اس چیز کو برداشت کریں گے۔ چونکہ ماہ رمضان کے اندر ہمارے بہت سارے دوست احباب ایکو بند کر دی، کو نہ چلائے اس کی، ہمارے بہت سارے دوست احباب مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ پورا سال پوری زندگی مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں، لیکن چونکہ ایک روٹین بن گئی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ ہے کہ ماہ رمضان میں زیادہ لوگ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے بھائیوں کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا نا، یہ بڑا خوبصورت دین ہے، آداب کا دین ہے، ایک ایک چیز کا ادب سکھاتا ہے۔ یہودیوں نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تانا مار دیا کہ تہاڈا نبی کیسا نبی ہے، ہر چیز ہی تمہیں سکھاتا ہے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا نبی تو ہمیں ایسے سکھاتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارا پیغمبر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ پیشاب اور پاخانے کا طریقہ تمہارا کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ دین اسلام اس طرح آداب کا دین ہے۔ تو مسجد کے بھی آداب ہیں، میں مکمل تو نہیں کر سکوں گا لیکن چند ایک آداب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، امید انشاءاللہ کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مسجد میں آنے کے 3 آداب ایسے ہیں کہ جو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ مجھے ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے چہرے، بہت سارے لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو بہت صاف ستھرے اور اپنے آپ کو بنا سنوار کے آئے ہیں، تو مسجد میں آنے کا سب سے پہلا ادب یہی ہے، اپنی طہارت اختیار کریں، کپڑوں کے اندر اگر کچھ ناپاکی کا خدشہ ہے ان کو پاک کیا جائے، جسم پر ناپاکی کا خدشہ ہے تو اس کو پاک کیا جائے، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کیا جائے، اور غسل کا طریقہ علماء کرام سے، مسجد کے ائمہ کرام سے سیکھا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کتاب و سنت کی روشنی میں جس طرح وضو نہیں کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اسی طرح کتاب و سنت کی روشنی میں اگر غسل نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے غسل کا طریقہ سیکھیں، اپنے آپ کو پاک اور طاہر کریں، اس کے بعد پھر اچھا لباس پہنیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آدم کے بیٹو جب بھی تم مسجد میں داخل ہو نا، مسجد کی طرف جاؤ تو خوبصورت بن کے جایا کرو۔ اصل میں وجہ کیا ہے، ہم جس ذات کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں نا، وہ ذات بڑی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول بندہ پسند کرتا ہے کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، تو یہ تکبر تو نہیں ہے؟ فرمایا یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں تمہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی
میرا دوست مجھے دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے شادی پر کہ میرے بیٹے کی شادی ہے جی آپ آئیں. اگر میرا یہ دوست دیہاتی ہے، سادہ زندگی والا ہے، تو ایک انسانی فطرت ہے، میں بھی سادہ سا لباس پہنوں گا، سادہ سے انداز میں جاؤں گا، کوئی نہیں یار اینا کپڑے نہ گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر نوبل 2 والے، یہ میرے دوست میرے محسن، اگر یہ مجھے بلا لیں کسی شادی پہ، تو میں نے اہتمام بھی ویسا کرنا ہے کہ یار لباس سوٹ بھی چنگا ستھرا ہونا چاہیے، جتی بھی چنگی ٹوری ہونی چاہیے، خوشبو بھی اعلیٰ قسم دی لانی چاہیے. کیوں کہ جس بندے نے بلایا ہے نا وہ بندہ اس لیول کا ہے، تو مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے معیار پر پورا اتروں. اب جس ذات کے سامنے ہم کھڑے ہونے والے ہیں نا، بتائیے اس سے بڑی ذات ہے کوئی؟ یہ ہماری دنیا کی ایک کیفیت ہے، ہماری نیچر ہے، ہماری فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جتنے بڑے بندے کی ملاقات کے لیے تم نے جانا ہے نا، اتنا بڑا اہتمام کر کے جاتے ہو، اور جتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہونا ہے اتنا اہتمام بھی اچھا کیا. اگرچہ میں جانتا ہوں آپ دیہاتی لوگ ہیں، کاروبار والے لوگ ہیں، مویشی بھی رکھے ہوئے ہیں، ہم نے خود رکھے تھے، یہ کام کرتے رہے، لیکن اس میں مشکل ہوتا ہے بار بار لباس بدلنا. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں، مسجد میں آنا چھوڑ دیں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے کام کاج کریں، لیکن کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو اچھا لباس پہن کے خوبصورتی اور صفائی اختیار کر کے مسجد میں آئیں، جہاں تک ممکن ہے آپ کے لیے. لیکن اگر ممکن نہیں ہو رہا تو نماز نہ چھوڑیں، اس کے لیے اہتمام کریں. دوسری بڑی بات یہ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محدثین کو دیکھا کہ محدثین اپنے پاس ایک بڑا قیمتی لباس رکھتے تھے، بڑا بہترین حلہ ان کے پاس، صحابہ کرام کے پاس ہوتا تھا، محدثین کے پاس ہوتا تھا. کسی نے سوال کیا بھی یہ تم اتنا قیمتی لباس، کہتے ہیں جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں نا یا جمعے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہم یہ لباس پہنتے ہیں کیونکہ ہم نے بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہونا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو اہتمام کرنا ہے اپنے پاکیزگی اور طہارت کا، وہ یہ کہ خوشبو اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو ہلکی سی خوشبو بھی لگایا کریں. بہت تیز لگانا بھی مناسب نہیں، کچھ نمازی حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تیز خوشبو سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اچھی سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ صحابہ کرام جب کام کاج کر کے آتے تھے نا تو کپڑوں کے اندر سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہوتی تھی، جمعے کے لیے آتے، نماز کے لیے آتے، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا لا توزر المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو، غسل کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہنو، خاص کر دھلے ہوئے کپڑے، اور خوشبو کا استعمال کیا کرو. تو صحابہ کرام خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھنے کے لیے گلی سے گزرتے تھے تو لوگ ان کی خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ عبداللہ گزر چکے ہیں. 3 صحابہ کرام کے شاگرد بیان کرتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی، ان تینوں صحابہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے تھے نا تو ہمیں خوشبو آتی، ہم کہتے کہ ابو ہریرہ گزر گئے. دوسری بار خوشبو آتی، ہم کہتے عبداللہ بن عمر گزر گئے. تیسری بار خوشبو آتی تو پتہ چلتا کہ ابی بن کعب گزر گئے. صحابہ کرام اس قدر نماز کے لیے خوشبو کا اہتمام کرتے تھے. اللہ اگر توفیق دے دے تو یہ کام بھی کرنا چاہیے. اگرچہ جانتا ہوں مہنگائی کا دور ہے، گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اپنے رب کی ملاقات کے اہتمام کے طور پر اگر یہ کام کریں گے تو اللہ اس کی توفیق انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا، رستے اللہ کھولے گا انشاءاللہ. تیسرا کام جو ہے مسجد کی طرف جب آنا ہے نا تو مسجد کی طرف آتے ہوئے آرام اور سکون سے چل کے آنا ہے، بھاگ اور دوڑ کے انداز میں نہیں. یہ بھاگ اور دوڑ کا انداز رسول اللہ نے پسند نہیں کیا. مومن وقار کے ساتھ چلتا ہے، مومن کی زندگی وقار والی ہوتی ہے، مومن کی زندگی آداب والی ہوتی ہے، مومن کی زندگی مروت والی ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو دیکھا نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے نا دوڑ کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، علیکم السکینہ والوقار، میرے صحابہ جس ذات کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہو نا وہ ذات بڑی کمال کی، بڑی پروقار ذات ہے،
تمہیں بھی چاہیے کہ سکون اور وقار کے ساتھ چل کے جاؤ۔ ایک مومن بندے کے چلنے کا انداز بڑا باکمال ہوتا ہے۔ تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا نام لے کے اللہ نے ان کے چلنے کا انداز سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ جہاں پہ اپنے بندوں کے اوصاف بیان کیے سورہ الفرقان کے اندر سب سے پہلے ان کی چال کو بیان کیا کہ چلتے کس انداز سے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، آپ اپنی ایڑیوں پر زیادہ زور نہیں دیتے تھے، اپنے پاؤں کے اگلے حصے پر آپ زیادہ زور دے کے چلتے تھے۔ اس سے پھر یہ چلنے کی جو آہٹ پیدا ہوتی ہے نا، یہ نہیں پیدا ہوتی تھی۔ ایک جو ہم جوتا گھسیٹ کے چلتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اس طرح نہیں چلتے تھے۔ مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ جب مسجد میں داخل ہونا ہے نا، اس وقت دعا پڑھنی ہے، اور یہ دعا ضرور یاد کریں۔ عموماً ہم دعا یاد کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب الرحمتی کا، جب نکلتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب فضلی کا، ٹھیک ہے یہ بھی دعا، لیکن پوری دعا یاد کریں۔ پوری دعا کس طرح؟ آپ کو حسن المسلم میں مل جائے گی، حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی کا۔ دعا کتنی پیاری ہے۔ اللہ میں تیرا نام لے کے مسجد میں داخل ہونے لگا ہوں، اور تیرے نبی پر درود و سلام بھیج کے داخل ہونے لگا ہوں۔ میرے خالق و مالک، دو کام تو کر دے۔ دو کام میں نے کیے، ایک تیرا نام لیا، ایک تیرے نبی پر درود و سلام پڑھا ہے۔ اللہ دو کام میں نے کیے، دو تو کر دے۔ رب اغفر لی ذنوبی، ایک تو میرے گناہ معاف کر دے، دوسرا وافتح لی ابواب رحمتی کا، تیرے گھر میں آ رہا ہوں، یہاں پہ رحمتوں کا مرکز ہے، اللہ میرے لیے بھی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ دعا یاد کرنے کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جب نکلنا تب بھی یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلی کا۔ ترجمہ وہی ہے، صرف آخر میں فرق ہے، اللہ تم میرے لیے اپنے فضل کے، رزق کے دروازے کھول دے۔ تو جس ذات سے مانگا ہے نا، اس ذات سے بڑا مانگیں، اللہ میرے لیے رزق کے دروازے ہی کھول دے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ جب انسان اپنے رب سے مانگے، مومن کے پاس تو اسلحہ ہی دعا کا اسلحہ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا اسلحہ مومن کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اسلحہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، پانچواں کام جو ہے نا، جب مسجد میں آ گئے تو کوشش کریں کہ مسجد میں جلدی آنا ہے۔ اذان ہوگی نا، یہ بلاوا کس کی طرف سے آیا ہے؟ بہت بڑی ذات کی طرف سے آیا ہے۔ وہ ذات چاہے، اس کی رحیمی ہے، اس اللہ کی کریمی ہے، اس کا حلم ہے، اس رب کی بردباری ہے۔ وہ اللہ چاہے تو اس بندے کی گردن توڑ کے رکھ دے کہ جو اذان سننے کے بعد اس کے گھر میں نہیں آتا۔ رب چاہے تو اس کی ٹانگوں کو فالج زدہ کر دے، اللہ چاہے تو اس کے جسم کو بے ہوشی اس پہ جسم پہ طاری کر دے، یہ رب کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ قوت و طاقت پھر بھی بحال رکھتا ہے، سانس کی توفیق بھی دیتا ہے، اس سے لقمہ بھی نہیں چھینتا، اس کے اعضاء بھی سلامت رکھتا ہے۔ بندہ اس کی طرف آئے نہ آئے، رب اپنی رحمتوں کے دروازے اس پہ بند نہیں کر رہا۔ یہ اللہ کا رحم و کرم ہے، تو ہمیں اپنے رب کے پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب اذان ہوگی فوراً مسجد کی طرف نکلیں، اور ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ایمان، صحت، سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ملاقات کرنے والے احباب بتاتے ہیں، جب ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے ہو نا، بڑی ضروری بات ہو رہی ہے، اور بات ختم ہونے والی، بے شک چند الفاظ رہ گئے، کچھ جملے رہ گئے، بات کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ ادھر سے اذان کی آواز آ گئی، ڈاکٹر صاحب نے بات وہیں پہ بند کر دینی ہے، اور کیا کہتے ہیں، اب اگر ہم اپنی بات کریں گے تو اس میں خیر نہیں ہوگی۔ اب پیغام کس کا آ گیا ہے؟ پوری کائنات کی سب سے بڑی ذات کا پیغام آ گیا ہے، ہماری بات کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ صحابیات، ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے، بیویاں تھیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر سے اذان کی آواز آتی، اللہ کے رسول کا انداز صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا جیسے آپ ہمیں پہچانتی کوئی نہیں، ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اذان کے بعد بھی ہمارے کام چل رہے ہوتے ہیں، چلو یار کوئی نہیں ہے، کام کر لیے پھر چلنے ہیں، کر لیے چلنے ہیں، اذان وہ یہ جماعت ہوے گی نا، چلے چلیں گے۔
لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جلدی آنے کا۔ جلدی آنے کا سب سے پہلا فائدہ دیکھیں، جب ہم جلدی آئیں گے تو مسجد میں آ کے ہمیں پہلی صف میں جگہ مل جائے گی، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کے اندر بیٹھنے کا ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے، لستحمو، تو لوگ قرآن اندازی کر کے پہلی صف میں بیٹھیں۔ حاجی صاحب کا مجھے نہیں پتا، انہوں نے شاید کوئی ایسا منظر دیکھا ہو، ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہو، لیکن کوئی 40 سال تو عمر میری بھی ہو گئی ہے، تو میں اج تک یہ منظر نہیں دیکھا کہ کسی مسیح قرآن اندازی ہوئی ہوئے۔ ایک بھی مسجد میں نے نہیں دیکھا کہ پہلی صف میں قرآن اندازی ہوئی ہو۔ آخر اس حدیث پہ عمل کون کرے گا؟ مسلمانوں ہم نہیں تو کرنا ہے، ہمارے لیے حدیث ہے۔ آپ پہلی صف کے لیے اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اتنے اکٹھے ہو جائیں، شیخ محترم کو آپ کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے کہ بھائی یہ قرآن اندازی کریں گے، سارے لوگ ایک ہی ٹائم میں آئیں، کس سے کہیں بھی تم پہلے آ، تو پہلے بیٹھ جا؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا حق بنتا ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ تو پہلی صف میں بیٹھنا کتنا بڑا قیمتی کام ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پہلے جلدی آئیں گے نا، دوسرا فائدہ ہوگا آپ کو صف کی دائیں جانب میں، اے سجے پاسے، جو امام کی دائیں جانب ہوگی صف کی دائیں جانب ہوگی، آپ کو دائیں جانب بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن السیوف، اللہ تعالی صف کے دائیں جانب بیٹھنے والوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ صف کی بائیں جانب پہ بھی نماز ہوتی ہے، فضیلت وہاں بھی ملتی ہے، لیکن یہ رب کی مرضی، اللہ جس کو چاہے اعزاز دے دے۔ صف کی دائیں جانب پہ اللہ نے زیادہ رحمتیں رکھ دی ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ صف کی دائیں جانب میں جگہ مل جائے۔ تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہم جلدی آ جائیں گے نا، اذان اور جماعت کے درمیان، اقامت کے درمیان جو وقت ہے نا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ کتنا قیمتی ہے؟ اس وقت میں بیٹھا انسان ذکر اذکار کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، نفل و نوافل پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اذان اور جماعت کے درمیان وقت میں کی دعا کبھی رد کرتا ہی نہیں۔ اس ٹائم میں دعا کریں، یہ دعا کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کا پانچواں فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ جلدی آ کے بیٹھیں گے، چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کی ایک تمہید بن جاتی ہے بیٹھنے کی۔ ایک بندہ بھاگا بھاگا آیا، سانس پھولا ہوا ہے، نماز میں آ کے کھڑا ہو گیا، کیا کرے؟ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ بھائی وہ یہ پڑھنے کا کوئی انداز نہیں ہے۔ جب وہ آ کے بیٹھا، سانس بحال ہو گیا، نفل و نوافل پڑھے، اب رب کے ساتھ میں کال مل چکی ہوئی ہے، اب رابطہ ہو چکا ہے۔ آپ کسی کو کال کرتے نا تو کچھ دیر کے لیے گھنٹی بجتی ہے، رابطہ ہوتا ہے، بیل ٹون ہوتی ہے، پھر وہ کال اٹینڈ کرتا ہے۔ جب آپ بھاگے بھاگے آئے تو آپ کا تو رابطہ ہی ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی تو کال ہی آپ کی نہیں ملی، تو ابھی آپ کو نماز میں مزہ کیا آئے گا؟ خشوع خضوع کیا ملے گا؟ آپ پہلے سے بیٹھے آ کے ذکر اذکار کیے، نفل و نوافل پڑھے، دعائیں کی، آ کے آپ کی کال رب کے ساتھ پختہ ہو چکی ہے، پکی ہو چکی ہے، مل چکی ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو نماز میں لطف اور مزہ آئے گا، آپ کی زبان سے آٹومیٹکلی نکلے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر آپ احساس کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے رب کی تسبیحات کریں گے، کیونکہ اب کال مل چکی ہوئی ہے، دل کی قلابیں مل گئی اللہ کے ساتھ۔ تو لہٰذا جلدی آنے کا یہ فائدہ ہوگا۔ پانچواں فائدہ کیا ہوگا جلدی آنے کا؟ جلدی آنے کا پانچواں فائدہ یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ سارے فائدے عطا فرما دے، یہ ساری برکتیں اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ انسان کا محبوب، انسان اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کہا نا اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ اپنی قوم کے 70 بندے لے کے میرے پاس کوہ طور پہ آ جاؤ، میں تمہارے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ قوم کے لوگوں کا اعتراض تھا کہ موسیٰ ہم تورات کو نہیں مانتے جب تک اللہ خود ہم سے نہیں کہے گا کہ میں نے بھیجی ہے، پھر مانیں گے۔ اللہ نے کہا بھی موسیٰ اپنی قوم کے 70 بندے لے آؤ، میں خود ان سے کہہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 بندے منتخب کر لیے کہ بھئی آپ نے میرے ساتھ کوہ طور پہ جانا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بالکل ساتھ چلتے،
ان کو لے کے جاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پہلے کوہ طور پہ پہنچ گئے، بندے ابھی پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا وَمَا جِلْتَ إِلَيْكَ، موسیٰ آپ جلدی کیوں آ گئے؟ آپ کو ان کے ساتھ آنا چاہیے تھا، تو آپ پہلے کیوں پہنچ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ میں تیرے پاس جلدی اس لیے آیا ہوں کہ تو میرے سے راضی ہو جائے۔ انسان جلدی اپنے رب کے پاس آئے گا، اللہ اپنے بندے پر راضی ہو جائے گا۔ وہ دیکھا نا کسی نے ایک عورت کو وضو کر رہی ہے، اللہ کی بندی، اللہ ہمیں ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو توفیق عطا فرما دیں، وضو کر رہی ہے، کسی نے گزرنے والے نے سوال کر لیا، پوچھ لیا کسی عزیز رشتہ دار نے کہ بہن جی وضو کر رہی ہیں جی، خیر تے گی؟ کہنے لگی نماز کی تیاری کر رہی ہوں۔ اس نے کہا ابھی تو اذان ہی نہیں ہوئی۔ اس عورت نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہندی جی بلان والا بلاوے تے پھر بندہ جاوے تے مزہ نہیں، مزہ کو دے بلان تو پہلے بندہ پہنچا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ احساس، محبت اور توفیق عطا فرما دے۔ اور مسجد میں آنے کے بعد جو ایک پانچواں بڑا ادب ہے نا، وہ یہ کہ یہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، ذکر اذکار میں وقت دیں۔ بھئی آپ رب کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے گھر میں بندہ جاتا ہے نا اصول بھی اسی کے رکھتا ہے، اپنے اصول وہاں پہ نہیں اپناتا۔ جس کے گھر میں جاتا ہے وہاں جا کے بندہ اپنے آپ کو مؤدب شو کرتا ہے کہ میں بڑا کمال دا انسان ہوں۔ وہاں پہ جا کے انسان اچھے کام نہیں کرتا، اپنے بچوں کو روکتا ہے، او پتر بہ جو رام نال، پراونے آئے جی، انہاں دے کار آئے جی، آپ دے کار نہیں ہے جی۔ بندہ آپ رب کے گھر میں بیٹھیں، آپ ذکر اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، خاموشی سے بیٹھیں۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یزید بن ابی صاحب بیان کرتے ہیں، کہتے میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا نا، مجھے کینکری ماری کسی نے، میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ جناب عمر ابن خطاب نے مجھے کینکری ماری تھی۔ میں نے کہا جی امیر المومنین کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ جو کونے میں دو بندے بیٹھے ہیں نا، ان دونوں کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ کہتے میں گیا، میں بلا کے لے آیا۔ جناب عمر نے ان سے پوچھا ہاں بھی کہاں سے آئے ہو؟ کہتے جی ہم طائف کے علاقے سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ طائف کے علاقے سے۔ جناب عمر کہتے ہیں تم مسجد میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، مدینے کے رہنے والے ہوتے تو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جو چھٹا بڑا کام ہے مسجد کے آداب میں، وہ یہ کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں۔ مسجد کے اندر ایک تنکا بھی اگر موجود ہے نا، آپ نے اٹھایا باہر جا کے پھینک دیا، اٹھایا اپنی جیب میں ڈال لیا، جب باہر گئے تب باہر پھینک دیا۔ مسجد کے اندر کہیں پہ آپ کو صفائی کی ضرورت محسوس ہوئی، صفائی کر دی۔ یہ ایک تنکا جو اٹھایا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کے رب نے ایک دن میرے سامنے پوری سکرین چلا دی، میں دیکھ رہا ہوں سکرین چل رہی میرے سامنے، میں دیکھ رہا ہوں میری امت کیا اعمال ہے، میرا فلاں امتی یہ نیکی کر رہا ہے، فلاں امتی یہ نیکی کر رہا ہے، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں، میرا فلاں امتی یہ نیکی کر رہا ہے، سکرین چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا سکرین چلتی پہ رب نے مجھے دکھا دیا میری امت کا ایک بندہ وہ ایک تنکا مسجد سے اٹھاتا ہے، لے کے جا کے باہر پھینک دیتا ہے، میرے رب نے اپنے اس بندے کی وہ بھی نیکی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی نیکی ہے، رسول اللہ نے کہا ہے۔ اور بلکہ پیغمبر کائنات نے آپ کی مسجد نبوی کے اندر دو حدیثیں آتی ہیں، ایک مرد کے بارے میں ایک عورت کے بارے میں، ہو سکتا ہے دو بندے ہوں، دو لوگ ہوں، ایک عورت فوت ہو گئی، تقم المسجدہ، یہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت فوت ہوگی نا تو صحابہ نے رات کو رسول اللہ کو بیدار نہیں کیا، نماز جنازہ پڑھی، دفن کر دیا۔ صبح رسول اللہ نے پوچھا بھئی وہ عورت کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس کو دفن کر دیا، آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ گویا کہ صحابہ نے اس کے کام کو ہلکا سمجھا تھا، دفن کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے بتاؤ اس بندی کی قبر تم نے کہاں بنائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ کو ساتھ لے کے گئے، اس کی قبر پہ رسول اللہ نے جا کے نماز جنازہ ادا کی۔ ایک عورت کا وقار احترام کیا تھا؟ رب کے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ محلوں کے اندر، آبادیوں کے اندر مسجدیں بنائیں، ان مسجدوں کو صاف کریں اور ان کو خوشبو لگائیں، مسجدوں کو خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتی خانہ کعبہ پر میں سونا لگا دوں، چاندی لگا دوں، مجھے اتنا پیارا نہیں، جتنا پیارا کام مجھے یہ ہے کہ خانہ کعبے کو خوشبو لگاؤں، اس کو خوشبو لگانا مجھے بہت پسند ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ملک شام سے
اسپیشل خوشبو خانہ کعبہ کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر یہ ہر نماز کے لیے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو خوشبو لگاتے تھے، اور جمعے والے دن خوشبو زیادہ لگاتے تھے کیونکہ زیادہ لوگ آ رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ مساجد کے اندر خوشبو کا اہتمام ہو، صفائی کا اہتمام ہو، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ خادم صفائی کرے گا، قاری صاحب صفائی کریں گے۔ بھئی قاری صاحب کا تو مقام ہے، ایک تو مصلی کے امام ہے۔ اگر ہمارا قاری لیٹرینیں صاف کر رہا ہے، ہمارا امام مسجد، اگر وہ اپنے شوق سے کرتا ہے تو اس کی محبت ہے، وہ نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو ذمہ داری یہ نہ دیا کریں۔ ذمہ داری کس کی ہو؟ بھئی ذمہ داری محلے کے لوگ، آج قاری صاحب صفائی میں کراں گا انشاءاللہ، اگلے دن دوجا بندہ قاری صاحب صفائی میں بھی کرنی، میں نے بھی حصہ دیو۔ قاری صاحب کو آخر کیا کرنا پڑے، قاری صاحب بیچارے مجبور ہو کے نا ایک لسٹ بنا دیں، بھئی فلاں دن فلاں بندہ صفائی کرے گا، فلاں دن فلاں کرے گا، تاکہ جھگڑا نہ ہو جائے۔ اتنی محبت تو آپ میں، اتنا شوق ہو، خود نہیں کرتے اپنے بچوں کو بھیجیں، جاؤ پتر مسیح صفائی کر کے آؤ۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں یہ شوق عطا فرما دے، یہ محبت عطا فرما دے، اپنے گھر کے ساتھ، رب کے گھر کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائیں، مل جائیں، تعلق کو مضبوط کر لیں۔ کائنات کا رب آپ سے اور آپ کے گھر سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعا کیجئے، میرے ایک دوست ہیں، بہت اچھے